السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ناظرین کرام، بڑا حساس معاملہ ہے جس پہ میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی جو بیت اللہ کے بعد اہمیت کی حامل ہے اور درجات کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے اس مسجد کا بڑا تقدس ہے۔ مسجد تو کوئی بھی ہو، ایک عام مسجد ہو، محلے کی مسجد، اس کا بھی تقدس بہت زیادہ ہے۔ یہ جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، اور وہ مسجد جس کے اندر صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں ایسے کھڑا تھا، حضرت عمر فاروق نے کینکری پھینکی میری طرف تو مجھے متوجہ کیا، تو فرمایا وہ جو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اونچی آواز سے شور مچا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ان کو بلا کر لے کر آؤ۔ تو جب لایا گیا تو ان سے پوچھا تم کس قبیلے کے ہو یا کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا جی ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ فرمایا اگر تم مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں ضرور سزا دیتا۔ ناظرین کرام، یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا تقدس کو پامال کیا گیا ہے۔ یہ نہیں ہم کہتے کہ یہ پی ٹی آئی والوں نے کیا ہے تو صرف اس لیے، ہم کہتے ہیں کوئی اور جماعت ہو، کوئی سیاسی ہو، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، جس کا بھی یہ کارکن یا کارکنان یہ حرکت کریں، نازیبا حرکت ہے، یہ حدود اللہ اور یہ شعائر اسلام کو اور مسجد کے تقدس کو پامال کرنا قطعاً برداشت نہیں ہے، کوئی اپنا ہو کوئی بیگانہ ہو۔ تو مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے، ہم اس پر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ایقان کا مسئلہ ہے، یہ کوئی ضد نہیں ہے، یہ کوئی تعصب نہیں ہے، کوئی ہٹ درمی نہیں ہے۔ اور آئے روز اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں، سیاستدان دین کی بات اپنی طرف سے کرتے ہیں، اور دین کو بھی اب پہلے تو مذہبی طبقے پر یہ چھاپ لگائی جاتی تھی کہ مذہبی طبقہ جو ہے وہ مذہب کی آڑ میں اور مذہب کا نام لے کر لوگوں کو اپنے مفاد کے لیے وہ اب استعمال کرتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہوں گی ایسی مثالیں لیکن بہت کم، خال خال۔ ہم ایسے لوگوں کے حق میں نہیں ہیں جو اپنے مفاد کے لیے، کسی بھی قسم کے مقاصد کے لیے دینی شعائر کو اور دین کو آڑ بنا کر لوگوں سے اپنا مفاد حاصل کرتے ہیں، لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ ہم قطعاً ان کے حق میں نہیں ہیں، اپنا ہو بیگانہ ہو۔ اب تو وہ لوگ دین کے نام پر لوگوں کو ورگلا رہے ہیں، بہکا رہے ہیں، جن کو خود دین کی بنیادی معلومات نہیں ہے، اور آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہوتا ہے، جو شریعت کے خلاف ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہاں یہ بات عرض کروں، ایسے لوگوں کو انشاءاللہ وہ سعودی حکومت سزا تو دے گی، کیونکہ یہ بڑا ایک انہوں نے اپنا غلط قدم اٹھایا ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ اور ہم اعلیٰ حکام سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں ایسے لوگوں پر کڑی نظر رکھی جائے۔ ایسے لوگ چاہے وہ ان کی کابینہ کا حصہ ہوں، چاہے ان کی پارٹی کے ہوں یا کسی غیر کی پارٹی کے ہوں، ان پر جو فرد جرم عائد ہوتی ہے وہ لگائی جائے، ان کو کڑی سزا دی جائے، تاکہ کسی کو آئندہ بکواس کرنے کی یہ جرت نہ ہو۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ لوگوں نے لڑائی میں اور گالی گلوچ میں، بدتمیزی میں اور ایسی باتیں کی ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، اور آپس کے جو رشتے ہیں مقدس، ان رشتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ رمضان کا کوئی حیا نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ مقدس راتیں، آخری عشرہ، بابرکت عشرہ، ایک دوسرے کے خلاف اتنی گندی اور غلیظ زبانیں چلا رہے ہیں۔ اگر پوچھا جائے قرآن کی تلاوت کتنی کی ہے، نمازیں کتنی پڑھی ہیں، روزے کتنے رکھے ہیں، اگر رکھے ہیں تو ان کا حیا بھی کیا ہے، ان کا حق بھی ادا کیا ہے۔ یقین جانیے اس ماہ مقدس میں میرے علم کے مطابق پچھلے سالوں میں یا پچھلے ادوار میں
اس قدر اس کے تقدس کو شاید پامال نہیں کیا ہوگا جس طرح اس کے تقدس کو اس سال پامال کیا گیا ہے۔ ایسے لوگ ایسے ذمہ داران جو ان لوگوں کی گرفت نہیں کرتے بلکہ بدقسمتی ہے ان کا دفاع کرتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، میں بلا تفریق یہ بات کہتا ہوں، ایسے لوگ اللہ کے عذاب سے کبھی نہیں بچ سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور مدینہ طیبہ، امام مالک رحمہ اللہ جوتے اتار لیتے تھے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، یہ پیارے نبی کا شہر ہے، اور کہیں یہ نہ ہو کہ مصطفیٰ کے قدم لگے ہوں وہاں امام مالک کا جوتا لگ جائے۔ وہ امام مالک جو گھوڑے سے اتر جاتے تھے کہ مدینہ طیبہ میں داخل ہو رہا ہوں، میں گھوڑے پر اگر سوار ہو کر داخل ہوا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شہر اور آپ کی مسجد کے تقدس کے منافی ہے۔ ناظرین کرام، اس قدر ائمہ کرام، فقہاء، صحابہ مسجد کا، مدینہ طیبہ کا، ان حرمت والے شہروں کا ادب کیا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے۔ تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ اس کی تفسیر بڑی لمبی چوڑی ہے، اور مفسرین نے لکھا یہ صرف آپ کی زندگی میں ہی نہیں بلکہ آپ کی زندگی کے بعد بھی یہ اسی طرح ہمارے اوپر یہ اپنا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم جب بات کریں دھیمے انداز سے، دھیمے مزاج سے، دھیمے انداز سے مسجد نبوی میں کھڑے ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر کھڑے ہوں۔ اگر ایسے نہ کیا اور ویسے ہی کرتے رہے جیسے قرآن کہتا ہے کہ تمہارا بعض سے مخاطب ہوتا ہے، ان تحبط اعمالکم، تمہارے عمل اللہ ضائع کر دے گا، وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور ہی نہیں ہوگا کہ یہ ہمارے عمل کیسے ضائع کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کڑی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کسی بھی بدبخت کو اس طرح کی بکواس کرنے کی اور اس طرح کی جرت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، کوئی چور ہوگا، کوئی ڈکیٹ ہوگا، آپ اس کی گرفت کریں، ہم چوروں کے حامی نہیں ہیں، ہم ڈاکوؤں کے حامی نہیں ہیں، ہم وہ لوگ ہیں۔ اگر کوئی حق کی بات کرتا ہے وہ نون لیگ کا ہو تب بھی ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کا ہو تب بھی ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کا ہو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی صحیح بات کرے تو اس کے ساتھ ہے۔ اگر غلط بات کرنے والا نون لیگ کا ہو، پی ٹی آئی کا ہو، پیپلز پارٹی کا، کسی بھی پارٹی کا ہو، ہم تو حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہم نے کلمہ کسی کا نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ ہمارے لیڈر محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب لیڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی تعلیم، آپ کی سنت اور آپ کے دین کو مد نظر رکھا جائے گا، دنیا ساری ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اہل السنہ کا، اہل الحدیث کا واضح منہج، واضح موقف ہے جو میں نے اختصار کے ساتھ بحیثیت طالب علم آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔